جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں ایسے لگ رہا ہے جیسے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ہی از آن دس کنکلوژن اینڈ ہی از آن دس ڈرائیو ٹو ایکسپورٹ ہندوازم ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ. فار ایگزامپل، کیا یہ پرائم منسٹر مودی کی جو گلوبل ڈرائیو ہے کہ وہ اپنے گلوبل مسل فلیکس کر رہے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے انڈیا کے اکنامک ریلیشنز دنیا کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں، اٹس ٹائم ٹو ایکسپورٹ the religion as well to these countries. For example, پرائم منسٹر مودی جو ہے ہی از ان یو اے ای، اور وہ جا رہے ہیں وہاں پہ کس لیے؟ دی اونلی پرپز از کہ وہ وہاں پہ مندر کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ ماہ پہلے جو بابس ہندو مندر ہے ابو دھابی میں، اس کی افتتاح کرنے کے لیے پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا گیا، اور انہوں نے اس کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے مہینے ہی آئی تھنک 10 تاریخ کو یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہے محمد بن زید ال نہیان، وہ آئے ہوئے تھے وائبرنٹ گجرات سمٹ کے اوپر. اور جیسے ہی وہ وائبرنٹ گجرات سمٹ کمپلیٹ ہوئی، اس سے پچھلے مہینے میں دسمبر میں پرائم منسٹر مودی یو اے ای میں تھے. سو دسمبر، جنوری، فروری، سو ہر مہینے اتنے ہائیسٹ لیول پہ انڈیا اور یو اے ای کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. دیٹس سم تھنگ ویری ایکسٹراڈنری. دیٹس ویری ایکسٹراڈنری. اس کو جسے کہتے ہیں نا آسان نہیں لینا چاہیے. اور یہ جو انڈیا یو اے ای کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ کیسے ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ از کیپیبل انف ٹو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا لیڈرشپ آف دا یو اے ای. ایک تو ظاہری بات ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے بھی ہے کہ انڈینز اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں دیٹ دے ہیو آلریڈی ون دا پیپل آف یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ود دا ورک. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی قطر بھی جا رہے ہیں، اینڈ ہی از گوئنگ قطر جسٹ فار ون تھنگ، ٹو سے تھینک یو ٹو دا تھانی فیملی. اور ان کو یہ شکریہ اس لیے ادا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 8 جو انڈین نیوی کے لوگ تھے ان کو رہا کیا گیا تھا. لیکن پہلے آن دس پرائم منسٹر مودی کا جو یو اے ای کا جو وزٹ ہے، 27 ایکڑ کے اندر یہ اتنی ایک ڈیلیکیٹ جسے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کارونگ کی گئی ہے. اگر آپ اس مندر کو دیکھیں تو جسٹ لک کہ وہ کیا انہوں نے اس کو جو اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو کیا. اور یہ اس کا آپ کو پتہ ہے 2015 میں ہی یہ وہ کیا گیا تھا، فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس وقت زمین بھی دی تھی انہوں نے. اور یہ ایک جسے کہہ لیں کہ یہ ایک کلچرل آؤٹ ریچ ہے، یہ ایک ریلیجیس آؤٹ ریچ ہے، یہ ایک سویلائزیشنل آؤٹ ریچ ہے انڈیا کی، جو کہ دیٹ از ریچنگ ان یو اے. اب ایک طرف تو پرائم منسٹر مودی وہاں جائیں گے، ملیں گے، رہیں گے، سارا کچھ ہوگا، اور دوسری طرف وہ جیسے میں نے کہا نا کہ قطر بھی جائیں گے. لیکن with all that interactions which you can see between India and UAE and between India and other Middle Eastern countries, I personally feel کہ پاکستان کی وہ جو ایک ریچ ہوا کرتی تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے یا کم ہو گئی ہے. کیونکہ پاکستان کو نہ تو ایک تو کرائسس ایٹ ہوم، کرائسس ایٹ ہوم اس طرح کا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی کو ایکوائر کرنا چاہ رہی ہے، اور مسلسل عرب ورلڈ پاکستان کو ایک ہی مشورہ دے رہی ہے کہ گھر میں اپنے معاملات ٹھیک کریں. اگر آپ اپنے گھر میں معاملات ٹھیک نہیں کرتے the things are not going to be in your favor. اور اس چیز کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آدھی پولیٹیکل کلاس سمجھتی ہے اور آدھی نہیں سمجھتی. ایک طرف آپ امیجن کریں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آدھا ملک یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن آدھا ملک یہ سمجھتا ہے نہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کا ماحول ہونا چاہیے. اب یہ اماراتیز بھی ہم سے تنگ آ گئے ہیں،
सऊदीज़ भी तंग आ गए हैं। इंडिया और यूएई एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुका हुआ है, जो कि यकम 1 मई 2022 से है, ठीक है जी। और आपको पता है दोनों मुल्कों की जो ट्रेड है इन 2022-23 तकरीबन $85 बिलियन के करीब थी, और ये सभी से बिग नंबर। और आपको पता है इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं यूएई को, दे आर मोर देन $32 बिलियन। So India is not exporting is the religion only to United Arab Emirates. They are exporting billions of dollars of goods and services to the United Arab Emirates. So that is why this entire project बन रहा है। ये ऐसे नहीं हो रहा कि अमीरातीज़ कहते हैं कि जी हम इंडियंस की आबादी यहाँ पे ज़्यादा है। देखें, had there just been Indian diaspora there and working as a, जिसे कहते हैं ना, एक नॉर्मल वर्कर की तरह वहाँ काम कर रहे होते, the Emiratis may not have liked it, और the Emiratis may not have allowed the Indians कि आएँ और आके मंदिर बनाएं। So this is a relationship which is completely balanced, ठीक है। एंड देन इस फीलिंग का इजहार करना कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए, एंड देन उसको रेसिप्रोकेट करना फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसमें देखें ये जो चीज़ है, ये आप देखें, ये 5वां विजिट है उनका, ये 5वां विजिट है यूएई का। मैं तो समझता हूँ ये बहुत ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे थे पहले आपकी दरमियान सीपा की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि यूएई का है, और वो कह रहे हैं हमने $100 बिलियन पे चले जाना। देखिए $83 बिलियन, वो कहते हैं हमने 2023 तक 2030 तक $100 बिलियन के करीब चले जाना। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये तो उससे बहुत पहले चले जाएंगे, ये उससे बहुत पहले चले जाएंगे, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो जो $100 अरब का मार्क फिट किया था उसको तो वो पहुंच गए हैं, दे हैव क्रॉसिंग इट। और आपको पता है कि इंडियंस ने ऑलरेडी दे हेल्प द यूएई टू बी द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। इंडियंस आर विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द I2U2, ठीक है जनाब। इंडियंस आर वर्किंग विद द एमिरातीज़, विद दी जितनी भी ये फ्रांस के साथ बहुत सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस में। सो इंडिया इज़ अ पार्टनर जिसको ऑलरेडी एक मिडल ईस्ट के अंदर आपको एक कंपटीशन नज़र आ रहा है, एंड दैट कंपटीशन इज़ सो स्विफ्ट, इट्स सो क्विक, कि हर मिडल ईस्टर्न मुल्क जो है ना वो चाहता है कि सम हाउ दे शुड गेट इंगेज विद द इंडियंस, जैसे तैसे भी है हम इंडियंस के साथ कोई इंगेज कर लें। ये बार बार वो दे आर वर्किंग ऑन दैट। और ये सारे अमारातीज़ भी वर्क कर रहे हैं, सऊदीज़ भी वर्क कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हम एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, बॉर्डर टेरर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके ऊपर भी। और मैंने बार बार इस हवाले से बात की है दैट द ओनली कंट्री which has that influence over the Indians in terms of uh, starting any kind of a bilateral engagement between Pakistan and India is UAE. और आप इसको अंडरमाइन ना कीजिएगा इस बात को। There is a strong probability that पाकिस्तान की जो establishment है, it can push for this. एंड पाकिस्तान की जो नई पॉलिटिकल क्लास आ रही है सामने, पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही है, दे कैन आस्क दी अमारातीज़ फॉर दैट। और मुझे इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इस सेंस में। आई थिंक द अर्लियर जो बोलते हैं बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था जो LOC के ऊपर, जो 2003 के उसको फॉर्मलाइज किया गया था, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, वो मैं समझता हूँ कि वो उसकी अब सपोर्ट भी कहीं ना कहीं पे शायद अमारातीज़ ने की थी। सो अमारातीज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ पाकिस्तान इन द मिडल ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है आफ्टर सऊदी अरेबिया। पहले सऊदी अरेबिया, देन अमारातीज़ हैं। अब वो टाइम गुजर गया कि when the Americans or the Western partners would have come forward and they would have asked for Pakistan and India to कि वो अपनी कुछ चीज़ें कर सकें। और हमने ये जो देखना है कि अगर
کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ انڈینس کر سکتے ہیں اماراتیز کے ساتھ. پاکستان بھی اس مسئلے پہ پاکستان has already achieved this free trade agreement. I think Indians are also working or they have already they have this free trade agreement. مجھے اس پہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے بٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو ٹیرفس ہیں ٹھیک ہے جی یا تو کہا جا رہا ہے کہ 80% جو پروڈکٹس تھے 80% جو پروڈکٹس ہیں 80% اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ کہ ان کے اوپر جو ٹیرفس تھے یا وہ ایلیمینیٹ کر دیے گئے یا وہ سلیش کر دیے گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو نان آئل ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کی وہ $50 بلین کے قریب ہے جسٹ ان 1 ایئر. یہ 2022-23 کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں نان آئل ٹریڈ اٹ مینس کہ وہ دے آر لوکنگ انڈیا فرام پیورلی اے ڈفرنٹ لینس. اور یہ جو 3.5 ملین انڈین نیشنلز ہیں so they are a part and parcel of the Emirati society. That is why, and then پھر geography بڑی important ہے. سعودی عرب انڈیا UAE اینڈ کیا اسے بولتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور میں اماراتیز کو they have given a very significant position. G20 میں بلایا, برکس میں لے کے جا رہے ہیں. What Pakistan can do for all these countries? پاکستان کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے؟ وہ جو ایک نوشن تھا ہمارا پرانا دیٹ ہم جی وہاں پہ ڈیفینس کو دے رہے ہیں, ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں, اسرائیل کا بڑا خطرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں ہم ماضی میں سنتے تھے. آئی تھنک دے ہیو گون ابو آل دیٹ. اماراتیز ہیو نو ایشو ان دس. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ان کے امریکنس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اچھے کر لیے ہیں, ایران سے وہ کوئی لڑائی نہیں لڑتے, ایک انٹرنل کمپٹیشن ود ان دا GCC ہے بٹ اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. سعودی عرب وہ جسے کہتے ہیں نا ڈیگرز ہیو ڈرون, ٹھیک ہے جی, ڈیگرز وہ جو بیٹل لائنس ہیو بین ڈرون اینڈ ڈیگرز آر آؤٹ. ٹھیک ہے, وہ عرب ممالک کے ساتھ تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی GCC والے آپس میں ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جب محمد بن سلمان نے یہ کہا تھا اباؤٹ اماراتی لیڈرشپ, محمد بن زید کے بارے میں کہا تھا دیٹ دے ہیو اسٹیپڈ اس ان دا بیک, کہ وہ مطلب اکیلے چلے گئے ہیں, امریکیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے نارملائزیشن کر لی, ہمیں پوچھا ہی نہیں, ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. سو جو GCC ہے وہ جو ایک سعودیز اپنا ایک اوپر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے, آئی تھنک دے ہیو انیبل ٹو ہیو دیٹ ہینڈ آن دا GCC. سو فرسٹ ان دا شیپ آف قطر کو جو آئسولیٹ نہیں کر سکے تھے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو, اینڈ دین ایک بلاکٹ بھی کیا سارا ان کا. سو اماراتیز جو ہیں دے آر پلئنگ ویری اٹانومس اینڈ دیٹ از وائی کہ وہ انڈیا اینڈ اماراتیز دے آر گیٹنگ کلوزر بیکاز اسٹریٹجک اٹانومی دونوں انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو دے آر گیٹنگ آؤٹ آف دا کانفلکٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ ڈیفینس پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے, بٹ obviously the Emiratis are that's a very fragile country in terms کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, اتنا کچھ ہے ان کے پاس کہ they can't get engaged with any military conflict. یہ یمن کے ساتھ انہوں نے تھوڑا بہت کیا لیکن دیٹ واز ناٹ ٹھیک ہے. اماراتی جہازوں نے بمبارڈمنٹ کی تھی اس کے اوپر یمن میں, لیکن وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا. لیکن اماراتیز آپ کو پتہ ہے ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یمنی جو ہیں وہ ہمارے اندر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کچھ جگہوں پہ حملے کیے تھے. سو آپ کو پھر پتہ اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ دی اماراتیز ہیو بیکڈ آف آن کشمیر. ٹھیک ہے جی, اور نئی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. سو اٹس بیٹر ناٹ ٹو گیٹ ان ٹو آل دیٹ. وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. سو وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک انوائرمنٹ جنریٹ کریں اور اس انوائرمنٹ کے اندر آپ نے کام کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے. اور مودی صاحب نے وہ جو ایک پرانا تھا نا سارا جو اسٹرکچر جو تھا وہ سارا توڑ کے رکھ دیا. انڈینز جو تھے وہ ہمیشہ ٹھیک ہے جی جسے وہ کہتے ہیں نا جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں what I have understood کہ انڈینز نے جو پریزنس مڈل ایسٹ میں ڈالی ہے ٹھیک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویری امپورٹنٹ. اور وہ جو پریزنس ہے
وہ پریزنس ایسے نہیں ڈالی انہوں نے، وہ انہوں نے دے ہیو ارنڈ اٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے ارن کی ہے وہ پریزنس، اور وہ اس طرح ارن کی ہے. فرسٹ تھرو دا پیپل، سیکنڈ بگ کنٹری، تھرڈ ٹریڈ، فورتھ سیریس نیشن. ٹھیک ہے جی. ففتھ a competition within the Middle East that attracted all these countries to, and then recognition of India as a major regional player, coming of Western world to India in Indo-Pacific and engaging with them. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری ڈائریکشن جو ہے وہ آئی ہے. آج قطر نے جو انڈین نیوی کے لوگ رہا کیے ہیں، یہ پرائم منسٹر مودی کا پرسنل پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس نے انویسٹ کیا ہوا تھا مڈل ایسٹ میں. یہ پرسنل پولیٹیکل کیپٹل ہے ایز اے اسٹیٹ، ایز این انڈیویجول. آپ دیکھیے گا کہ انڈینز جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو، ایک تو 2038 تک اور 48 تک 2048 تک بہت ساری جو ایل این جی وغیرہ وہ ساری آئے گی، وہ تو ہمارے سامنے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. انڈیا نے اپنے انرجی ریزروز بھی سیکیور کر لیے، پرائم منسٹر مودی نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی ٹھیک کر لیا. انڈیا نے امپورٹ تو آلریڈی کرنی ہے. دیکھیں اگر یو اے ای کے ساتھ انڈیا کی جو نان آئل ٹریڈ ہے وہ 83-84 بلین ڈالر، سوری جو ٹوٹل 83-84 بلین ڈالر میں سے جو 50 بلین ڈالر بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ نان آئل ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ مین انڈیا خود بھی تو بہت 30-35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ان کی دبئی کو، یو اے کو. بہت بڑا فگر ہے، آپ اس کو ذرا امیجن تو کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری جو ٹریڈ ہے، جو ایکسپورٹ ہے، وہ سروس سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں ان چیزوں کا بھی نہیں پتہ، لیکن انڈیا کا جو سروس سیکٹر ہے وہ بڑا تگڑا ہے. اور وہ اسی لیے تگڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولرلی آئی ٹی سروسز کے حوالے سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے. اور انڈیا نے اپنے، انڈیا اور یو اے ای جو ہیں دے ہیو گون ان ٹو، ان کے اپنے ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں بڑھ چکے ہوئے ہیں. اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ان چیزوں میں آگے بڑھتے رہنا ہے. سو وہ جو پرائم منسٹر مودی کا ایک مشن ہے جی کہ میں سیلف ریلائنٹ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، سو اس میں بھی اماراتیز دے آر پوٹنگ اے لاٹ آف ویٹیج. وہ جو آتم نربھر بھارت ابھیان کی جو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ دیٹ ٹیلز کہ انڈینز اس میں بھی بڑے لگے ہوئے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جی سی ممبرس ہیں وہ بہت سارے ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریسنٹلی جو انٹرنیشنل ایک ڈیفنس ایگزیبیشن ہوا تھا، ایک کانفرنس ہوئی تھی ابو دھابی میں، ٹھیک ہے، اس میں انڈین، ہندوستان اور یو اے کی جو ڈیفنس فرمز ہیں انہوں نے ایک ایم او یو وغیرہ بھی سائن کیا تھا. اور جوائنٹ ڈیفنس اینڈ ڈیولپمنٹ میزائل سسٹم، یو اے ای بھی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب انڈیا جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو ساری کی ساری گجرات اور یہ جو ایریا ہے، اینڈ دین یو اے جو ہے، اس سارے ایریے کو وہ یو اے ویز کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک تو بہت زیادہ ٹریڈ گزرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی نیوی کو کتنا کو انگیج کر لیں گے. ٹھیک ہے. انڈین جو ٹیکنالوجی ہے اینڈ دین اماراتیز جو ہیں وہ اگر ویپن سسٹم میں آگے آ رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے. اینڈ دین سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی ایک ہے، سعودی عربیہ کی پاور فار ڈیفینس ٹیکنالوجیز کو جو ہے اس نے بھی انڈیا کے جو ہے نا یہ جو ہندوستان، انڈیاز ہندوستان جسے بولتے ہیں کہ ہال جو انڈیا کا ہے، اس کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں. دا سعودیز آر آلسو انگیجنگ. سو اماراتیز تو کر رہے ہیں لیکن سعودیز بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں، جسے بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ کہتے ہیں. اور دونوں کے دونوں بہت ساری سویلین اور ڈیفینس اپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں. سو سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز، اماراتیز، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. اینڈ دین انڈیا از آلسو ورکنگ ود ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ ود عمان. اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹلی وہ لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ انڈیا جو عمان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ انڈیا کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس طرح جو کویت کی جو ڈیفنس ہے جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں ڈیفنس کے حوالے سے. لوکنگ کے بعد بحرین اینڈ باقی جو ہیں یہ تو ابھی دیکھیں نا انڈین جو نیوی آفیشلس تھے وہ کچھ ان چیزوں پہ کام کر رہے تھے جو قطر کی سیکیورٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. وہاں سے پھر مسائل آگے بڑھ گئے. سو یہ ایک کانٹینیوس ڈیولپمنٹ ہے.
سو انڈیا از آؤٹ ریچ کر رہی ہے تھرو اٹس ٹیک پاور. انڈیا اپنی ٹیک پاور کے ذریعے آؤٹ ریچ بڑھا رہی ہے ٹورڈز دا مڈل ایسٹ. ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ گو کہ ابھی اتنا نہیں ہے لیکن چھوٹے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پیمانے کی ان کو سمجھ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ان کو فائدہ ضرور ہے. ایک تو اپنی لیبر باہر بھیجیں گے, اپنا آئی ٹی سروسز ان کو کر سکتے ہیں, اینڈ دین اوور آل انڈیا مڈل ایسٹ ریلیشن شپ بھی امپروو ہو رہا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ یہ جو مندر انوگریشن ہے دیٹ از آن دی لاسٹ لیگ ان ٹرمز آف وہ جو ایک بڑا پکچر کی ڈرا ہو چکی ہوئی ہے بٹوین انڈیا اینڈ یو اے ای اینڈ دا مڈل ایسٹ, اس کی ایک یہ اس کی سائڈ ہے, اور وہ بھی آخر میں. لیٹس سی ان دنوں میں 2 دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تھینک یو.